اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو خالد مصطفیٰ کا سلام۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران سپریم کورٹ کے 2 اہم ترین ہم خیال ججوں کے استعفے زیر بحث رہے۔ پہلے دن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تو کل سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو پیش کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنے دور منصبی میں بہت سارے فیصلے متنازع کیے، خصوصی طور پر آرٹیکل 63 کے تحت جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا، اس سے ملک میں سیاسی ابتری پھیلی، معاشی ابتری پھیلی اور ملک سیاسی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ یہ ایک ایسا متنازع فیصلہ تھا کہ تاریخ ہمیشہ اسے سیاہ حروف سے لکھے گی۔ دوسرا اہم کردار ان کا پاناما کیس میں تھا، اور پاناما کیس کے بینچ میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے چیف جسٹس نے انہیں احتساب عدالت، جو کہ ارشد ملک مرحوم صاحب جس عدالت کو چلا رہے تھے، اس پر انہیں نگران مقرر کر دیا گیا۔ اب آپ ذرا خود ہی سوچئے کہ ایک سیشن جج کس طرح آزادانہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی نگرانی سپریم کورٹ کا ایک سینئر جج کر رہا ہے۔ اور ارشد ملک نے اپنے بیان میں، اپنے ویڈیو بیان میں اس بات کا اعتراف بھی کیا اور الزام لگایا کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے انہیں پریشرائز کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن دور وکالت سے ہی معلوم نہیں انہیں میاں برادران سے کیا ذاتی عناد تھی کہ جتنے بھی فیصلے مسلم لیگ نون یا کے خلاف یا پی ٹی آئی کے حق میں آئے، اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن پیش رہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن پر ایک الزام اور بھی ہے، اور لگتا ہے کہ یہی وہ الزام انہیں مجبور کر گیا کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ گرینڈ حیات ہوٹل ایک بڑا مشہور کیس جو سپریم کورٹ میں جس وقت گیا، تو اس وقت 3 رکنی بینچ جس کی قیادت اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تشریف فرما تھے، اور سی ڈی اے نے یہ اعتراض لگایا اور یہ اعتراض اٹھایا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اپنے دور وکالت میں اسی پارٹی کے لیگل ایڈوائزر رہے ہیں، لہٰذا ان کے بینچ میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان کے اس اعتراض کو مسترد کر دیا، اور یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بدترین مثال تھی۔ لگتا ہے کہ ایجنسیز نے ان کے خلاف کافی مواد اکٹھا کر لیا تھا، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس اعجاز الاحسن نے اسی میں اپنی عافیت محسوس کی کہ اس سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس آ جائے اور زندگی کی باقی ماندہ مراعات سے وہ محروم ہو جائیں، تو انہوں نے بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہونے میں ہی عافیت جانی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ کسی بھی جج کو یہ جرات نہ ہو کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اثاثہ جات میں اضافہ کرے اور مستعفی ہو کر وہ یہ سمجھے کہ اس کے گناہ دھل گئے ہیں۔ اگر اس ملک کے جرنیل، اس ملک کے سیاستدان، اس ملک کے سول بیوروکریٹس، اس ملک کے سرکاری ملازم، پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک، اور ڈپٹی کمشنر سے لے کے چیف سیکرٹری تک اگر احتساب کے کڑے میں آ سکتے ہیں، اس کے شکنجے میں آ سکتے ہیں، تو جج کیوں اس سے مستثنیٰ ہے؟ ایک اور اہم خبر، الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے وہ فیصلہ جس میں پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا تھا، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ آج یہ اپیل زیر سماعت تھی، اس کا آج فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ اپیل کل بھی اس کی سماعت جاری رہے گی۔ معلوم نہیں کہ الیکشن کمیشن کیوں پی ٹی آئی کے مقابلے میں
پارٹی بنتا چلا آ رہا ہے، اور اگر سپریم کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تو پھر الیکشن کمیشن کے پلے کیا رہ جائے گا؟ لگتا ہے عزت سادات بھی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔